السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. ہمارے آج کے مہمان اعتزاز احسن صاحب ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان سے گفتگو کا آغاز کریں، میں چاہتا ہوں کہ جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کی خلیل جبران کی شاعری سے متاثر ہو کر وہ نظم جو انہوں نے لکھی تھی قابل رحم ہے وہ قوم، میں ذرا اس سے آغاز کرنا چاہوں گا. کچھ پورشن ان کا جو انہوں نے بتایا اور کتنا ریلیونٹ ہے. آج 23 مارچ بھی ہے، پینما کا کیس بھی ہے جس کا فیصلہ متوقع ہے ان قریب. اور صرف یہ نہیں بلکہ ہم چاہیں گے تھوڑا سا اپنی طرف سے بھی کہ یہ قوم کیوں اتنی قابل رحم ہے. آصف سعید کھوسہ صاحب نے لکھا تھا کہ قابل رحم ہے وہ قوم جو اپنے نئے حکمران کو باجے بجا کر خوش آمدید کہتی ہے اور آوازیں کس کر رخصت کرتی ہے تاکہ دوسروں کو باجے بجا کر خوش آمدید کہہ سکیں. قابل رحم ہے وہ قوم جو مذہب کے نام پر وطن حاصل کرتی ہے لیکن سچائی، ایمانداری اور احتساب کو بہت کم اہمیت دیتی ہے جو کسی بھی مذہب کی بنیادی اساس ہوتے ہیں. قابل رحم ہے وہ قوم جو جمہوریت کو بطور پالیسی اپناتی ہے لیکن اس کو صرف قطار میں لگ کر ووٹ ڈالنے تک محدود کر دیتی ہے اور جمہوری روایات کی حوصلہ شکنی کرتی ہے. قابل رحم ہے وہ قوم جو فخر کو کامیابی اور عزت کو طاقت کے معیار پر تولتی ہے، جہاں مجرم کو ہیرو کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اور ایمانداری کو کمزوری سمجھا جاتا ہے، جہاں بزرگوں کو بے وقوف سمجھا جائے اور بدکاروں کی تعظیم کی جاتی ہے. قابل رحم ہے وہ قوم جس کے پاس آئین ہو لیکن وہ سیاسی مفادات کی خاطر قانون کی ہدایات سے روگردانی کرے. قابل رحم ہے وہ قوم جس کے منتخب نمائندے حلف برداری کو ایک تکلف سمجھے جو انہوں نے صرف دفتر سنبھالنے کے لیے لیا. قابل رحم ہے وہ قوم جس کے رہنما قانون کی توہین کرنے کو شہادت کا راستہ بتائیں اور پھر قانون کی حکمرانی کے لیے قربانیوں پر فخر کریں اور جرم کرنے پر کوئی شرمندگی محسوس نہ کریں. قابل رحم ہے وہ قوم جس کی رہنمائی وہ کر رہے ہوں جو قانون پر ہنستے ہوں یہ سمجھے بغیر کہ آخری کہہ کہا قانون کا ہوگا. شاید یہ میری طرف سے تھوڑا سا کہ ابھی تک ایسا نہیں ہوا کہ قانون ہیڈ دا لاسٹ لاف، بٹ ہوپ فلی سون اس ملک میں قانون کا آخری کہہ کہا ضرور ہوگا. قابل رحم ہے وہ قوم جو قانون کی حکمرانی کے لیے تحریک چلائے لیکن دھوکہ دہی کا الزام لگائے جب وہی قانون اس کے طاقتور لوگوں پر لاگو ہو تو عدالتی فیصلوں کو سیاسی اینک لگا کر پڑھیں اور کمرہ عدالت کی نسبت باہر جا کر زیادہ مہارت سے دلیل دیں. میں اس چھوٹے سے پورشن کو آپ کے لیے دوبارہ سنانا چاہوں گا کہ کون سی قوم قابل رحم ہے اور آصف سعید کھوسہ صاحب نے کس کو قابل رحم کہا تھا. قابل رحم ہے وہ قوم، یہ دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، جو قانون کی حکمرانی کے لیے تحریک چلائے لیکن دھوکہ دہی کا الزام لگائے جب وہی قانون اس کے طاقتور لوگوں پر لاگو ہو اور عدالتی فیصلوں کو سیاسی اینک لگا کر پڑھیں اور کمرہ عدالت کی بنسبت باہر جا کر زیادہ مہارت سے دلیل دیں. واقعی وہ قوم قابل رحم ہے. قابل رحم ہے وہ قوم جو اپنے کمزور اور غریب کو تو سزا دے لیکن اپنے بڑوں اور طاقتوروں کو قانون کے ماتحت لانے سے شرمائے. قابل رحم ہے وہ قوم جو قانون میں سب کے لیے برابری کا شور کرے لیکن سلیکٹو جسٹس اس کے دل کے قریب ہو. واقعی وہ قوم قابل رحم ہے جو ولن اور شریف آدمی میں فرق نہ سمجھ سکے. یہ تھی جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کی نظم جو خلیل جبران سے انسپائر ہو کے انہوں نے لکھی. اس میں کچھ چیزیں ہم بھی ایڈ کرنا چاہیں گے کیونکہ یہ قوم واقعی قابل رحم ہے اور بہت سی صورتوں میں بھی اور بہت سے حالات میں بھی اس پر بہت رحم آتا ہے. قابل رحم ہے وہ قوم جو خود ہسپتال میں بستر نہ ملنے پر ٹھنڈے فرش پر سسک کے مرتی ہو لیکن اس کے لیڈر بیرون ملک علاج کرواتے ہو. قابل رحم ہے وہ قوم جس کی عدالتوں میں انصاف سے زیادہ نظریہ ضرورت ملتا ہے، جہاں انصاف ملتا کم اور بکتا زیادہ ہے. قابل رحم ہے وہ قوم جس کے حکمران اور عمرہ جمہور کو اپنا غلام سمجھتے ہیں، جہاں امیر کے بچوں کے سکول اور غریب کے بچوں کے سکول بڑے مختلف ہیں، جہاں امیر کا بچہ حکومت کرنے کے لیے اور غریب کا بچہ غلام بننے کی تعلیم حاصل کرتا ہے، جہاں امیر اور غریب کے لیے ہسپتال ہی مختلف ہیں. پہلے بھی بتایا امیر اپنا علاج ملک سے باہر جبکہ غریب کی قسمت میں صرف لوکل گورنمنٹ ہسپتالوں کے دھکے ہیں. قابل رحم ہے وہ قوم جو یہ سب دیکھتے ہوئے ووٹ کی اہمیت کا احساس نہیں کرتی. وہ قوم جس کا لیڈر اور حکمران روز بروز امیر ہوتا ہے اور ہوتا جا رہا ہے جبکہ ملک اور وہ خود روز بروز غریب تر ہوتے جا رہے ہیں، جہاں کوئی ادارہ کام نہیں کرتا اور نہ ہی ان اداروں کو ٹھیک کرنے کی کوئی کوشش کی جاتی ہے، جہاں ادارے حکمرانوں کی خدمت اور سیوا کے لیے بنے ہیں، جہاں پینے کا صاف پانی نہیں
کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی مشکل، جہاں جمہوریت کے نام پر شخصی آمریتیں ہیں، جمہوریت کا نعرہ مارنے والوں کی جماعتوں کے اندر جمہوریت ناپید ہے۔ قابل رحم ہے وہ قوم جہاں چور کی عزت اور ایماندار کو تانے دیے جاتے ہیں کہ تم بے وقوف ہو کیونکہ تم ایماندار ہو، جہاں آئین تو ہے لیکن عملداری کوئی نہیں، جہاں قانون طاقتور کے گھر کی لونڈی ہے، اور اس سے زیادہ قابل رحم کون سی قوم ہوگی جو یہ سب دیکھتی ہے لیکن اس کے خلاف کرتی کچھ نہیں۔ اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اعتزاز احسن صاحب سے پروگرام میں ہم بات کریں گے ظاہر ہے پینما کے حوالے سے بھی، لیکن 23 مارچ ہے، یہ ایک قوم کی حالت ہے۔ اعتزاز صاحب کیا کہیں گے اس قوم کی حالت کے بارے میں؟ آپ نے بھی ایک میں نظم لکھی تھی، اس کا چھوٹا سا ایک پورشن آپ کو سنانا چاہوں گا، ریاست ہوگی ماں کے جیسی، ذرا پہلے وہ سن لیتے ہیں۔ کپڑا اور گھر رکھنا، لوگوں کو ہم دلوائے، آٹا بجلی پانی سب کو سستے دام ملے گا، بے روزگاروں کو ہر ممکن روزگار اور کام ملے گا، ریاست ہوگی ماں کے جیسی، ریاست ہوگی ماں کے جیسی، ہر شہری سے پیار کریں گے، ہر شہری سے پیار کریں گے۔ جی اعتزاز صاحب، کہیں آصف زید کھوسا صاحب کی قابل رحم قوم، کہیں آپ کی نظم، اور یہ قوم کی حالت 23 مارچ بھی ہے، بتائیے گا یہ حالت بدلے گی؟ نقشہ یہ یقیناً پاکستان کا بھی یہی نقشہ ہے جو آپ نے اپنی طرف سے اور خلیل جبران کی طرف سے بتایا ہے، سنایا ہے، اور اس پہ کوئی کیا فردر کامنٹ کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہ خود ہی ایک کمپلیٹ کامنٹری ہے، کمپلیٹ تجزیہ ہے۔ سر ہم جائیں گے کہاں یہاں سے؟ آپ کو ہم آگے جاتے نظر آ رہے ہیں، پیچھے جاتے نظر آ رہے ہیں؟ نقطہ نگاہ یہ بھی ہے کہ بڑی ترقی ہو رہی ہے، گو مجھے تو نظر نہیں آتی یہ ترقی ہوتی، کیونکہ غریب جیسے آپ نے کہا غریب تر ہو رہا ہے اور امیر امیر تر ہو رہا ہے۔ بنیادی خلیج تو یہ ہے، بنیادی خلیج جو ہے ایک عدم برداشت کی ہے، تو ایک بربریت کا اور ایک جہالت کا کی جانب بھی ہم جا رہے ہیں کہ ہم بڑے نعرے لگاتے ہیں کہ ہم سارا سوشل میڈیا بند کر دیں گے، اور جو وہیکلز ہیں اس وقت، انسٹرومنٹس ہیں ترقی کے، ان میں اگر ایک لائبریری 40 ارب کتابوں کی ایک لائبریری میں اگر ایک کبھی غلیظ لعین کتاب ہے، بڑی دل آزاری جس سے ہوتی ہے، تو آپ کیا ساری قوم پہ کہ بچوں پہ تمام لائبریری بند کر دیں گے؟ ہمارے حکمرانوں کے رویے بھی کچھ دقیانوسی ہیں، ساری ماحول کو آلودہ کریں گے۔ ساہیوال میں وہاں کوئلہ آئے گا سر، لیکن بندرگاہ سے، اگر یہ جتنی باتیں آپ کر رہے ہیں بحیثیت قوم ہمیں یہ سمجھ نہیں بھی آ رہی، میرا خیال ہے سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے وہ جو ڈپکشن تھی انیشل کہ قابل رحم ہے، اسی لیے یہ قوم قابل رحم ہے کیونکہ یہ ہم ایسے ہی چل رہے ہیں۔ اب کریکشن کی ذمہ داری بہت سے لوگوں پر ہے نا سر، اس میں آپ کی سیاسی جماعت بھی شامل ہے جس نے ایک بیڑا اٹھایا تھا کہ اس ملک میں احتساب ہوگا۔ چنے زرداری صاحب تو نہیں چاہتے، یہ تو بڑی آبویس سی بات ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ نظام وہی ہو جس طرح کا نظام وہ چاہتے ہیں، جس میں یو اسکریچ مائی بیک اینڈ آئی اسکریچ یورز والی کہانی ہو۔ لیکن وہ بلاول کدھر گیا سر جس نے اتنی ساری وہ جو نعرے مارتے تھے کہ میں نکلوں گا اور میں دسمبر میں یہ کر دوں گا، وہ ختم کر دیا سارا زرداری صاحب نے آ کے۔ پیپلز پارٹی بھی وہ پرانی زرداری صاحب والی راستے میں چل پڑی ہے۔ نہیں، پیپلز پارٹی کو متحرک تو ہونا پڑے گا، پنجاب میں ہر حال میں متحرک ہونا پڑے گا، اور چیئرمین بلاول نے کچھ کیا بھی تھا۔ فیصل آباد کی لائل پور کی جو مارچ تھی وہ اسی جانب ایک قدم تھا، وہ ہمیں کرنا پڑے گا، ہمیں محنت تو کافی۔ لیکن زرداری صاحب نہیں کرنے دے رہے نا آپ کو، اور آپ کے پاس تو ایک ایشو ملا تھا پینما، کہتے کہ پینما میں میاں صاحب ملوث ہیں یا نہیں ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، سیاسی جماعت کو ایک ایشو چاہیے ہوتا، وہ ایشو آپ کی جھولی میں آ کے گرا اور آپ اس ایشو کو استعمال نہیں کر پائے، زرداری صاحب نے روک دیا۔ اب آپ کو کون سا ایشو ملے گا جس پہ آپ متحرک کر پائیں گے اپنی سیاسی جماعت؟ نہیں، ایشو تو ہمیں ملا وہ عدالت میں تھا جس کا ہم نے کافی پرچار کیا، پر اب وہ ایشو تھا 4 دن کی سماعتوں کا، 4 دن کی ہیئرنگز کا، اور 5ویں دن فیصلہ آ جانا چاہیے تھا۔ اب وہ فیصلہ بھی محفوظ ہے، ایک
اس کا تو زرداری صاحب کچھ نہیں کر سکتے. سر یہ محفوظ کیوں ہے پہلے یہ تو بتائیں ذرا, یہ اتنا خطرناک فیصلہ ہے جس کو محفوظ رکھا گیا کسی جگہ پہ؟ میں تو سمجھتا ہوں اور بار بار اور آپ کے سامنے یہاں پیش ہو گیا ہوں. ابھی سر اس لیے کوئی وہ بھی پنجاب میں پارٹی کو دوبارہ ری وائٹلائز کرنے, گیلونائز کرنے, اس کو متحرک کرنے کی بات کرتے ہیں. بلاول بھی کرتے ہیں. بلاول کا طریقہ کار تو بالکل ہی مختلف تھا, ان کا طریقہ کار بالکل ہی مختلف ہے. یہ پنجاب کی رولنگ گورنمنٹ کے ساتھ ان کی پارٹی کے خلاف کچھ کہے بغیر سیاست کرنا چاہتے ہیں. بلاول آپ کو یاد ہوگا مودی کا جو یار ہے, غدار ہے, غدار ہے, کرپشن کا اثردار ہے, غدار ہے, غدار ہے. وہ اس طرح کے نعروں کے ساتھ میاں صاحب کو چیلنجز دے کر, ان کو ڈیڈ لائنز دے کر ان سے استعفے کے مطالبہ کر کے پالیٹکس کرنا. دونوں کے سٹائلز میں بہت فرق ہے. یہ میں نے سنا بھی کہ آپ نے جس دن زرداری صاحب نے نوڈیرو کی تقریر کی, آپ نے شاید ان کو کہا بھی تھا کہ آپ نے بلاول کی پالیٹکس کو بڑا نقصان پہنچایا. یہ بات درست ہے اعتزاز صاحب؟ نہیں, کوئی ایسی بات تو نہیں ہوئی, اس انداز میں قطعاً نہیں ہوئی. ویسے گفتگو میں کئی دفعہ میں بلاول کی جو ٹیمپو کریٹ کیا تھا چیئرمین بلاول نے, اس کی تعریف کر چکا ہوں. ایک ٹیمپو کریٹ ہوا تھا, ہونا چاہیے تھا, چلتے رہنا چاہیے تھا. تو سر یہ مزاحمت اور مفاہمت کی پالیٹکس کیا آپس میں ٹکراؤ ہوگا کسی ٹائم جا کے؟ انٹرنلی پاکستان پیپلز پارٹی میں ٹکراؤ کے نہیں سر, بلاول کی پالیٹکس بڑی مزاحمت والی سیاست ہے. مسلم لیگ نون کے خلاف مزاحمت کرنی ہے, موجودہ حکومت اور طرز حکومت کے خلاف پالیٹکس کرنی. زرداری صاحب تو مفاہمت والی پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں. وہ نہیں چاہتے میاں صاحب کو کوئی ٹف ٹائم دینا, کوئی سخت بیان بازی کرنا. اس میں کب کہیں جا کے آپس میں دونوں سٹائل ٹکرائیں گے آگے جا کے؟ ریزالو ہو جائیں گے یہ ایشوز. یہ انٹرنل پارٹی ایشوز ہیں, یہ میں پبلکلی تو ڈسکس نہیں کروں گا, پر آپ فکر نہ کریں, ریزالو ہو جائیں گے معاملات. اب میں تھوڑا کیس کی طرف بھی جانا چاہوں گا. یہ جو کیس ہمارے سامنے ہے, کہ اس کے آگے کے کیا سٹیپس ہوں گے اس کے بعد یا ہو سکتے ہیں. حدیبیہ پیپر ملز کے بارے میں بتائیں. یہ جو سارا کچھ اتنا کچھ اب پبلک ڈومین میں آ گیا ہے جس پر سوالیہ نشان ہے, جو نہ کبھی پروب ہوا, نہ اس کے بارے میں کچھ ہوا, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اعتزاز صاحب, یہ جو بہت سی چیزیں سامنے آئیں اس کیس کے دوران جو عدالت میں چل رہا تھا, جس میں ایک حدیبیہ پیپر ملز کا کیس بھی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ کسی جگہ جا کے یہ ساری چیزیں نہیں کھلیں گی دوبارہ, یا اگر فیصلہ میاں صاحب کے حق میں آئے تو سب چیز کے اوپر سب ختم ہو جائے گا, ادھر ہی جو ماضی ہے وہ ماضی کا قصہ بن کے رہ جائے گا؟ کچھ کہا نہیں جا سکتا, پر ہو سکتا ہے کہ عدالت, اب یہ ہو سکتا ہے, یہ بالکل کیا سارائی ہے, اس کو کوئی اس سے زیادہ نہیں لیا جانا چاہیے. چونکہ آپ نے سوال کیا, اور اگر میں نہیں جواب دوں گا آپ اصرار کریں گے اس پہ, جیسے مجھے علم ہے. مجھے کچھ علم نہیں ہے اس بارے میں, پر ہو سکتا ہے کہ عدالت اگر بدستور میاں نواز شریف پہ نرم ہاتھ ہی رکھنا چاہے, جو کہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں یا بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ نرم ہاتھ رکھا ہوا ہے عدالت نے, اور وہ دستاویزات طلب نہ کر کے, جن دستاویز میں بقول میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم پاکستان وہ تمام ثبوت اور شواہد ہیں جن سے یہ اپارٹمنٹس حاصل کی گئیں یا خریدی گئیں, وہ ریکارڈ نہ مانگ کے, نہ طلب کر کے کافی سہولت دی گئی ہے میاں محمد نواز شریف کو. ورنہ وہ ایک بڑا کلیئر ٹیسٹ ہو جانا تھا, اور وہ جو میں کہتا ہوں 4 دن میں فیصلہ ہو سکتا تھا, اس کے ساتھ 4 دن میں فیصلہ ہو سکتا تھا کہ یا میاں صاحب پیش کرتے عدالت کے سامنے ریکارڈ, اور وہ درست ثابت ہوتا, موضوع ثابت ہوتا, تو سب ٹھیک تھا, میاں صاحب کے اوپر کوئی سایہ ہی نہ رہتا. یا میاں صاحب پیش کرتے اور وہ ناکافی تصور ہوتا, وہ غیر موزوں تصور ہوتا, پھر میاں صاحب کے لیے مشکلات تھیں. ہو سکتا ہے کہ
ادھر سے اگر وہ نرمی برت رہی ہو عدالت تو حدیبیہ کی جانب توجہ دے دے. حدیبیہ بھی ایک داستان ہے پوری, اور وہ داستان ہے منی لانڈرنگ کی, جس کو یقیناً اس کے راوی جو ہیں اسحاق ڈار صاحب, وہ فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں, وہ کلیم کرتے ہیں, دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ان سے انڈر پریشر اور انڈیو کوئرشن کے تحت لی گئی تھی. پھر بھی یقیناً نیب یا ایف آئی اے کے لیے یہ ضروری تھا, ایف بی آر کے لیے بھی, کہ وہ ان کوائف کو, ان حقائق کو, ان واقعات کو, ان دستاویزات کو, ان بینک اکاؤنٹس کو, ان ٹرانزیکشنز کو, ان این آئی سی کارڈز, آئی ڈی کارڈز کو, ان شخصیات کو کے بارے میں تفتیش کرتی جو اس بیان میں آئے ہیں کہ کیا یہ حقائق ہیں. بیان کو ایک طرف کر دیں, بیان آپ اسحاق ڈار صاحب کے خلاف اس کو بالکل استعمال نہ کریں, تب بھی وہ بیان ایک داستان ہے واقعات کی, دستاویزات کی, بینک اکاؤنٹس کی, بینک ٹرانزیکشنز کی. ان پہ تو تفتیش اور تحقیق ہو سکتی تھی, وہ نہیں ہوئی. سر رحمان ملک صاحب کی ایک انکوائری رپورٹ بھی ہے, آپ جانتے ہوں گے اس بارے میں. رحمان ملک صاحب جب میرا ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی اے تھے اس وقت کی ایک رپورٹ ہے. دوسرا قاضی فیملی کے بیانات تو باہر کے اخباروں میں بھی چھپتے رہے ہیں, جس میں انہوں نے کہا ہمارے سے بڑی زیادتی کی گئی, اور یہ میں دکھا بھی سکتا ہوں انڈیپینڈنٹ اور دوسرے اخباروں کے اندر جہاں یہ بیان تھے وہاں پہ قاضی فیملی کے بیانات بھی چھپتے رہے. سو اگر اس طرف معاملہ گیا, ان کے خطوط موجود ہیں, بہت سے ڈاکیومنٹس موجود ہیں, وہ پاکستان آئے تو فورن آفس کو لکھا وہ خط کہ یہ اسٹیٹ گیسٹ ہیں, ان کو پروٹوکول دیا جائے. ان کا ایک ریٹن ایفیڈیوٹ نیب کے پاس موجود ہے, جانے آج ہوگا کہ نہیں, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں آیا اور سیف الرحمان صاحب نے ہمیں ریسیو کیا اور ہماری تمام تر مسائل حل کیے گئے, وہ جو بینک اکاؤنٹس کے ذریعے بینک اکاؤنٹس کے مسائل تھے. لیکن اب کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو مینج کر لیا گیا یا ان کے بزنس سیٹ ہو گئے قاضی فیملی کے. اب اگر یہ دو صورتیں ہیں کہ ایک تاریخ ہے ان کے بیانات کی, ان کے پاکستان آنے کی, اور ایک حال ہے جہاں پہ وہ سیٹ ہو گئے ہیں, تو نیب کیا کر لے گی اس کے اندر اعتزاز صاحب؟ نیب تو ابھی تک تو فی الوقت تو کچھ نہیں کر سکتی, پر اگر کچھ سپریم کورٹ نے ہدایات دے دیں, اس کو آگے چلنے کا کوئی رستہ دے دیا اور دکھا دیا, تو پھر تو نیب بہت کچھ کر سکے گی. پر یہ کرتی ہے سپریم کورٹ کہ نہیں کرتی, مجھے کوئی اس کا علم نہیں ہے, نہ میں اس پہ کیا سارائی کر سکتا ہوں. پر آپ نے چونکہ پوچھا ہے تو یہ ایک چیز ہے جو عدالت کر سکتی ہے. نیب کو اپنے جو اس پہ قدغنے ہیں, جو اس پہ رکاوٹیں ہیں, ان کو ختم کر سکتی ہے, اور اثر نو تفتیش کا بھی حکم دے سکتی ہے کہ اثر نو تفتیش ہو. سپریم کورٹ کو آرٹیکل 187 کے تحت 187 کے تحت بہت اختیارات ہیں, بہت اختیارات ہیں. سر لیکن سیاسی نظریہ ضرورت ختم ہو گیا. ویسے اب میرے ذہن میں ایک سوال آیا, میں اس کے بعد آتا ہوں دوبارہ اس کے بڑی ختم ہوا ہے یا چل رہا ہے؟ ویسے ہے سیاسی نہیں معافی چاہتا, وہ جو نظریہ ضرورت چلا کرتا تھا عدالتوں میں. عدالتوں میں تو نظریہ ضرورت ری سرفیس کر گیا تھا بیگم نصرت بھٹو کے کیس میں, اور بڑا کلیئرلی ری سرفیس کر گیا تھا. حالانکہ 1972 میں آسما جیلانی کے کیس میں عدالت نے, سپریم کورٹ نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ ہم نے نظریہ ضرورت کو دبا دیا, دفنا دیا ہے. لیکن وہ ضیاء الحق کے مارشل لاء لگا یا پرویز مشرف کا مارشل لاء لگا, تو وہ پھر زندہ ہو گیا, پھر ظاہر ہو گیا. تو سیاسی حکومتوں میں بھی تو نظریہ ضرورت رہتا ہے نا سر, حکومت نہ گر جائے, کہیں انریسٹ ہوگا, اسٹاک مارکیٹس گریں گی, یہ بھی ایک ضرورت, نظریہ ضرورت کا ایک حصہ بنتا ہے کسی فیصلے میں. سیاسی حکومتوں نے تو سیاست کو سامنے, معیشت کو سامنے رکھنا ہوتا ہے. ان کے لیے تو نظریہ ضرورت ایک امکانی نظریہ ہے اور ہر وقت رہتا ہے.
کہ پبلک کی ضرورت کیا ہے اس کو وہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن عدالت کے لیے تو قانون ہی ایک پیمانہ ہونا چاہیے. قانونی ہونا چاہیے. سر مجھے بتائیں ویسے، اگر میں اب تھوڑا سا کیس کی طرف واپس، کیونکہ ہم بہت زیادہ آپ یہ کہتے ہیں جناب بالکل کیس میں ہے ہی کچھ نہیں، میاں صاحب کو سزا ہو جانی چاہیے، میاں صاحب کے پلے ککھ نہیں ہے. اگر میاں صاحب کی تقریریں، ان کے قوم سے خطاب اور حسین نواز کے انٹرویو یہ سب سائیڈ پہ کر دیں تو سٹوری کے جو جھول ہے اس میں تو کچھ، ویسے تو اپوزیشن کے پلے بھی ککھ نہیں رہتا. یہ بات کیا درست نہیں ہے؟ نہیں، پر آپ ان کو کس طرح سائیڈ پہ کر سکتے ہیں؟ یہ تو ثبوت ہے، یہ تو بڑے اہم ثبوت ہے. ان کو اس طرح تو آپ کہیں کہ جو گواہ، عینی گواہ ہے کسی قتل کا، اس کو آپ سائیڈ پہ رکھ دیں اور قتل ثابت کر لیں، تو وہ کیسے ثابت ہوگا؟ یہ تو ان کے خلاف سب سے بڑا ڈیمنگ، کنڈیمنگ کنفیشنز ہے، اور قانون اور ان کے خلاف ایویڈنس ہے. پھر یہ قطری سٹوری جو ساری قطر سے پیسے برآمد ہو گئے ہیں، وہ کیونکہ قطر میں انکم ٹیکس نہیں دینا پڑتا اور وہاں ریکارڈ نہیں ہوتا انکم کا، اور قطری شہزادے کو بھی ریکارڈ رکھنے کی ضرورت نہیں کہ اس نے کتنے پیسے کمائے اور کتنے خرچے اور کتنے کس کو دیے، اس سے خط آ گیا. اب ان کو اگر آپ یہی تو ثبوت ہے میاں صاحب، سارا ثبوت میاں صاحب کے ساتھ، میاں صاحب کے اپنے خطبات اور فرمودات اور ان کے بچوں کے فرمودات اور ان کے ڈاکومنٹس جو قطری خاندان، قطری خط ہیں، یہی تو ثبوت ہے. دوسری طرف سے تو ثبوت دینے کی ضرورت ہی کچھ نہیں تھی سر. لیکن اتنا سارا کچھ تھا جس کو آپ کہہ رہے ہیں، صفحے آپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ ساری عدالت کے سامنے تھی. اعتزاز صاحب، نہ حسین نواز کو بلایا گیا، نہ ان کے وکیل سے پوچھا کہ یہ بیان کیوں دیا، وہ بیان کیوں دیا اس میں، کیونکہ حسین نواز خود بھی یہ سارے بیانات دیتے رہے. اگر ان سے بھی نہیں کہا گیا، ان سے بھی کوئی سوال نہیں پوچھا، وزیر اعظم کے وکیل سے بھی کچھ نہیں پوچھا، تو کیا عدالت ان کو اس سب کو دیکھنا نہیں چاہ رہی تھی؟ دیکھنا چاہیے تھا، اور دیکھنے کے بغیر اور ان کو بلائے بغیر ذرا مشکل ہو جائے گا عدالت کے لیے کوئی ایسا فیصلہ جو اس کا عوام توقع کر رہی ہے. وہ میں تو بہت عرصے سے، پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ عدالت نے میاں نواز شریف اور شریف خاندان پہ بڑا نرم ہاتھ رکھا ہے، اور اس پہ میں قائم ہوں. سر عوام کی توقع کے مطابق فیصلہ آنا چاہیے، قانون کے مطابق. یہ بڑا قانون کے بالکل قانون کے مطابق. پر قانون کے جو اس وقت قانون کا اور قانونی اختیارات کا استعمال یا عدم استعمال نہیں کیا عدالت نے. مثال کے طور پہ میاں نواز شریف سے دستاویزات طلب کرنی جو وہ خود کہتے ہیں کہ ساری موجود ہیں، تو وہ قانون کے تحت اب جو عدالت کر سکتی ہے وہ کرنا اس کو وہی چاہیے، لیکن وہ اب ان قانونی اختیارات کو استعمال نہ کرنے کی وجہ سے وہ عوام جو توقع کر رہی ہے فیصلہ، جس پہ عوام کی توقعات پہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے، میں نہیں یہ کہتا ہوں، پر جو توقعات لگا رکھی ہیں وہ شاید فیصلہ ویسا نہ آ سکے. کیوں سر؟ وہ آپ نے ایک جگہ یہ بھی میں نے آپ کو سنا کہتے ہوئے، آپ نے کہا کہ میاں صاحب شاید ان کو سزا نہ ہو لیکن بچ بھی نہیں سکتے. آپ کو بھی پتا ہے کہ عدالت شاید ان کو سزا نہیں دے سکتی ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ میاں کا میں نے کہا تھا موقف تسلیم، صفائی کا موقف تسلیم نہیں کیا جا سکتا، پر چونکہ میاں صاحب کو طلب نہیں کیا گیا، حسین کو طلب نہیں کیا گیا، تو اب ان کا عدالت کیا کرے گی. لیکن میاں صاحب کا موقف جو ہے وہ ناقابل تسلیم ہے کہ یہ پیسے کہ 25 سال قطر میں ہم نے، شریف خاندان نے یا میاں محمد شریف نے تجارت اور بزنس اور کاروبار کیا ہے، اور اس کا کوئی ریکارڈ ہی کوئی نہیں. 25 سال کا اربوں کمائے ہیں، پر اس کا کوئی ریکارڈ نہیں، کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں، کوئی بینک کا ٹرانزیکشن نہیں، کوئی رسید نہیں، کوئی رجسٹر نہیں جس میں چلتا ہو، کوئی کمپیوٹر ریکارڈ نہیں ہے، کوئی ریکارڈ ہے ہی نہیں، اور ارباں روپیہ
دو خطوں کی بدولت اس کو عدالت تسلیم کر لے کہ یہ جی ان کا کاروبار واقعی تھا اور واقعی جائز تھا اور واقعی یہ پیسے اس کاروبار سے کمائے گئے ہیں، جس کے برعکس یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سارے کاروبار کی سٹوری جعلی ہے اور یہ خط عربی قطری شاہی خاندان سے جو لیے گئے ہیں اس کا افزانہ ان کو قطر کو اچھا LNG کے کانٹریکٹ میں بھی مل گیا ہے، دیگر کانٹریکٹس میں بھی مل رہا ہے، اور ایک خاندان کو کہ کارپوریٹ اور انویسٹمنٹ انٹرسٹ کو بڑھا کے یہ خط لیے گئے ہیں جن کی بنیاد کوئی نہیں ہے۔ زرداری صاحب نے یہ بھی کہا کہ افتخار چودھری اور RO الیکشن سے کچھ نہیں ہوتا، ظاہر ان کی ایک پوزیشن بھی رہی ہے، لیکن انہوں نے نیب چیئرمین کے بارے میں بڑی دلچسپ بات کی حامد میر صاحب کے انٹرویو میں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا کہا، سنیے گا ذرا، آئی جسٹ وانٹ یور کامنٹس آن دس، اگر آپ کہہ سکیں جی بتائیے۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ جیسے سیف الرحمان کو میرے پیروں میں گرنا پڑا، آپ کے سامنے گرا، کبھی ان میں سے کسی کو گرنا پڑے دوبارہ، تو یہ بھول جاتے ہیں نا۔ آپ چیئرمین نیب کو تھریٹ تو نہیں کر رہے؟ میں چیئرمین صاحب کو نہیں، میں اس حکومت کو تھریٹ کر رہا ہوں، ان کے منسٹروں کو تھریٹ کر رہا ہوں۔ چیئرمین نیب کی کیا حیثیت ہے؟ اچھا، اس کی کیا مجال ہے کہ وہ میرے پر کیسز بنوائے یا دوسرے کے کیسز بنوائے؟ یہ جو دوسرے بیٹھے ہیں نا، جن کے بال ہی نہیں خراب ہوتے۔ جی اعتزاز صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ حکومت زرداری صاحب کے خلاف کیسز بنا رہی؟ اس کا میں کیا جواب دے سکتا ہوں، ہو سکتا ہے، پر جہاں تک زرداری صاحب کا تعلق ہے اور اس بات کا تعلق ہے، اس میں میرا خیال ہے زرداری صاحب نے زندگی میں جتنے زیر و بم دیکھے ہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس سے جیل میں، جیل سے وزیر اعظم ہاؤس، وزیر اعظم ہاؤس سے جیل میں، جیل سے ایوان صدر، اور اتنے زیر و بم کسی نے شاید پاکستان کی سیاست میں اس طرح نہ دیکھے ہوں۔ ان سے کوئی اتفاق کرتا ہو، نا اتفاق کرتا ہو، ان کو کوئی اچھا سمجھتا ہو، ان کو کوئی اچھا نہ سمجھتا ہو، قطع نظر اس کے یہ تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ان کا تجربہ بڑا ہر قسم کا تجربہ ہے۔ ہر قسم کا، یہ بات آپ نے ٹھیک کہی ہے، ویسے ہر قسم کا تجربہ ہے ان کا۔ اور حامد میر کے سامنے ان کے پاؤں پکڑے تھے سیف الرحمان نے جیل میں، وہ جیل میں سے عدالت میں جب لائے ہوئے تھے ان کو، اور معافی مانگی تھی، کیونکہ سیف الرحمان نے ان پہ مقدمات بنائے تھے، اس کو جس کو اعتصاب الرحمان کہتے ہیں۔ اور اب اس تجربے سے زرداری صاحب جو کہہ رہے ہیں، میرا خیال ہے اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، بنسبت کہ ہم اس کو خاکم بدن لیں، اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اس حکومت کو بھی۔ بالکل ٹھیک ہے سر۔ آخر میں آخری سوال میرا، کلوزنگ، چلے سیکنڈ لاسٹ، الیکشن ہو رہے ہیں زرداری صاحب اور بلاول کے یا نہیں؟ نہیں ہوں گے، اچھا ہوں گے، میری اطلاع کے مطابق ہوں گے۔ سو ٹائم بڑا کم رہ گیا ویسے۔ وہ جو بھی ٹائم رہ گیا، اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے، تو جو میری اطلاع ہے لیٹسٹ وہ یہ ہے کہ ہوں گے۔ اور آپ خلاف ہیں اس کے حق میں ہیں سر؟ نہیں، میری ایک اوپینین رہی ہے کہ زرداری صاحب کو نہیں اور بلاول صاحب کو ضرور آنا چاہیے پارلیمنٹ میں، لیکن اب پارٹی کا کنسنسس جو ہے وہ دونوں کے آنے پہ ہے، تو اس پہ وہ ٹھیک ہے۔ سر آخر میں بتائیے، سیاسی جماعتوں میں کبھی جمہوریت آئے گی یا اسی طرح شخصی آمریت ہی رہے گی ہمارے پاکستانی سیاست میں؟ تیسری دنیا میں موروثی سیاست چلتی رہے گی۔ سر تیسری دنیا میں انڈیا میں لے لیں تو چھٹی پیڑھی ہے، راہل گاندھی کی چھٹی پیڑھی ہے، موتی لال گاندھی، نہرو، جواہر لال نہرو، پھر اندرا نہرو گاندھی، پھر راجیو گاندھی، پھر سونیا گاندھی، پھر راہل گاندھی، تو عبداللہ، شیخ عبداللہ، شیخ مجیب الرحمان، حسینہ واجد، جنرل وہ کون سا ضیاء الرحمان اور خالدہ ضیاء۔ سارے بڑے خطرناک باتیں آپ کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو، آصف زرداری، بلاول زرداری، اس کے بعد پھر آگے یہ لسٹ بھی ایسی چلے گی، چاہے
اچھا کام کریں برا کام کریں یا انجی چلے گئے سر؟ یہ آپ نواز شریف اور مریم نواز کا دیکھ لیں. مریم نواز ادھر شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا دیکھ لیں. حمزہ شہباز چلا رہے ہیں ایک حد تک پنجاب کو, اور مریم کی تو طاقت کا وہ اب ایوانکا ٹرمپ کے ساتھ اس کو ملایا جا رہا ہے سارے دنیا کی بااثر خواتین میں. تو یہ تو چیز برقرار میرا خیال ہے رہے گی. رہنی چاہیے یا نہیں سر؟ یہ ایک دوسری بات ہے, یہ ایک دوسرا سوال ہے جس پہ ایک پوری بحث ہونی چاہیے اور ہو سکتی ہے. اور کئی جگہ جواہر لال نہرو سے جب اندرا گاندھی کو ملا پرچم, یا ذوالفقار علی بھٹو سے شہید سے بے نظیر بھٹو شہید کو, تو وہ اسی اصول کے تحت ملا تھا. پر آپ دیکھیں کہ دونوں نے کس طرح بڑھایا اس کو اور کس طرح انہوں نے اس کو کیا. کوئی اس کی تنقید نہیں کرتا, حالانکہ موروثی تھا. تو یہ ایک علیحدہ بحث ہے. ٹھیک, یہ ایک علیحدہ بحث. بہت شکریہ چودھری اعتزاز احسن صاحب ہم سے گفتگو کے حاضرین. گفتگو آپ نے سنی. آخر میں کلوزنگ ریمارکس میں صرف اعتزاز صاحب کو بھی کوٹ کرتے ہوئے کہ ریاست ہوگی یا ہونی چاہیے ماں کے جیسی, اور جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کو بھی کہ قابل رحم ہے یہ قوم جو اپنے پر خود رحم نہیں کرتی. کوئی باہر سے آ کے آپ پہ رحم نہیں کرے گا. اپنی حالت بدلنے کے لیے آپ کو خود اپنے اوپر رحم کرنا پڑے گا. وہ مانگیں جو آپ کا حق ہے وہ آپ کو ملنا چاہیے. یہ لڑائی جو جس طرح ابھی اعتزاز صاحب سے بات بھی ہو رہی تھی کہ یہ نظام کے ساتھ انسان کی لڑائی بڑی پرانی ہے, اور یہ لڑائی چلتی بھی رہے گی, آگے بھی مستقبل میں بھی چلے گی, جب تک ہم خود ذاتی طور پر تیار نہیں ہوں گے کہ ہم اپنا حق اس نظام سے لیں. نظام کبھی آپ کو, یا اس نظام میں چلنے والے کبھی آپ کو وہ حق نہیں دیں گے. وہ اس لیے نہیں دیں گے کہ اسٹیٹس کو سوٹ کرتا ہے. یہ آپ سنتے رہتے ہوں گے, سیاستدان آتے چلے جاتے ہیں. ابھی ہم نے پیڑھیاں گننی شروع کی ہیں اعتزاز صاحب نے. اب ذوالفقار علی بھٹو کے بعد چوتھی جنریشن آ گئی ہے, ساتویں بھی آ جائے گی. آپ نہیں ہوں گے, آپ کے بچے ہوں گے. ساتویں آ جائے گی, میاں صاحب کے بعد چوتھی پانچویں آ جائے گی. جنریشن اسی طرح چلتی رہیں گی آگے. لیکن نظام اگر بدلنا ہے اس کے لیے محنت آپ لوگوں نے کرنی ہے. خود نہیں مانگیں گے, خود نہیں لڑیں گے, اور اس نظام